बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे और ख़ूब जो है वो अपने पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। आपके जो हैं पेपर्स जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, मंथली टेस्ट। तो बेटा खूब इसकी तैयारी जो है वो शुरू कर लें, अच्छी तरीके से अपने असबाक को याद करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बेटा तो आज हम लेक्चर नंबर 13 का आगाज़ करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 13 में मैं आपको किसान की दना की मशक करवाऊंगी और नज़म मुसद्दस हाली से इंतखाब जो कि मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, इसको हम पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे इसके बंद का मफ़हूम देखेंगे, इसके मशकी सवालात को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो बेटा आइए आगाज़ करते हैं। आप लोग अपनी दरसी किताब के सफ़र नंबर 48 पे आ जाइए। सवाल नंबर 1, इन सवालों के जवाब दें। बेटा ये हम कर चुके हैं, आपके मशकी सवालात जो हैं इनके जवाब जो हैं हम अपने पिछले लेक्चर में जो है मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो इस पर गुड का निशान लगा लें कि ये हो चुके हैं। ठीक है, आगे सवाल नंबर 2 की तरफ आइए। दुरुस्त जवाब पर गुड का निशान लगाएं। नंबर 1, किसी मुल्क पर हुकूमत करता था रहमदिल बादशाह। नंबर जीम पे जो है वो गुड का निशान लगाएं। किसी मुल्क पर हुकूमत करता था जालिम बादशाह, नेक बादशाह, रहमदिल बादशाह, संगदिल बादशाह। तो इसका सही जवाब है रहमदिल बादशाह। MCQ नंबर 2 पे आइए। किसान खेत से रोज़ाना कमाता था 1 रुपया, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। तो इसका सही जवाब है 1 रुपया। अलिफ जो है इसका सही जवाब है। MCQ नंबर 3 पे आइए। किसान कर्ज अदा करता था अलिफ बैंक का, बे साहूकार का, जीम माँ बाप का, दाल हमसाए का। तो क्या आएगा? माँ बाप का। ठीक है, जीम पे गुड का निशान लगा लीजिए। किसान 4 आने फेंका करता था अलिफ तालाब में, बे दरिया में, जीम नहर में, दाल कुएं में। तो इसका सही जवाब है कुएं में। बादशाह का वज़ीर था अलिफ चलाक, बे मकार, जीम नादान, दाल बतूनी। तो इसमें क्या आएगा? चलाक। अगले MCQ से आइए। बादशाह ने किसान को बनाया अलिफ अमीर, बे वज़ीर, जीम वज़ीर आज़म, दाल मुशीर। ठीक है, तो क्या बनाया? वज़ीर बनाया। ठीक है बेटा, तो इस पर बे जो है इस पर गुड का निशान लगा लीजिए। यहाँ पर आपके किसी इंतखाबी सवाल जो है वो मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 2 जो है वो मुकम्मल हुआ। आप इसके जवाब एक दफ़ा मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप लोग देख लीजिए। नंबर 1 में आएगा रहमदिल बादशाह। नंबर 2 1 रुपया। नंबर 3 माँ बाप का। नंबर 4 कुएं में। नंबर 5 चालाक और नंबर 6 वज़ीर। तो ये था बेटा आपका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 की तरफ आइए। गौर कीजिए और बताइए, क्या किसान वाकई इस काबिल था कि इसे वज़ीर का ओहदा दिया जाता? जी हाँ, क्योंकि वो अक्लमंद था। ठीक है, तो इस काबिल था कि उसको वज़ीर का ओहदा दिया जाता। तो इसका जवाब क्या है? जी हाँ, किसान वाकई जो दाना भी था और अक्लमंद भी था। बे, अगर आप बादशाह होते तो किसान के साथ क्या सलूक करते? ठीक है, तो जवाब क्या है इसका? चूँकि किसान दाना और अक्लमंद था इसलिए इसमें भी इसे वज़ीर के ओहदे और इसको वज़ीर के ओहदा दिया और इसको इनाम और इकराम से नवाजा। ठीक है, तो ये थे इसके जवाबात। सवाल नंबर 3, गौर कीजिए और बताइए। ठीक है, पहला मैंने आपको बताया जी हाँ, किसान दाना और अक्लमंद था और वो काबिल था कि उसे वज़ीर बनाया जाता, उसको ओहदा दिया जाता। और दूसरा मैंने आपको बताया जवाब, चूँकि किसान दाना और अक्लमंद था इसलिए मैं भी इसे वज़ीर के ओहदे और इनामात इकराम से नवाजता। अगर आप उसकी जगह होते, बादशाह की जगह, तो आप क्या करते? ठीक है, ये सवाल था आपका। सवाल नंबर 4, इन अल्फाज व मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल करें। ज़ीरक, जैन कसना, दम लेना, ज़ुबान देना, आग बगोला होना। ठीक है, ये आपके जुमले हैं, आपने इनके जुमले बनाने हैं। ठीक है जी। ज़ीरक से मुराद बेटा दाना यानी समझदार। इसका आप कोई भी जुमला बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बनवाऊँ आपने पेपर में भी वही बनाने हैं और वो बनाएंगे तो नंबर मिलेंगे वरना नहीं मिलेंगे। आप एक बात याद रखिए कि जुमला जो है वो जामिया होना चाहिए, मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, जुमला आप खुद से भी बना सकते हैं। फ़िलहाल मैं आपको एक जुमला बना के बता रही हूँ कि आपने कैसे बनाना है। ज़ीरक यानी अक्लमंद। कायद-ए-आज़म एक ज़ीरक इंसान थे।
عقل مند انسان تھے. زین کسنا, وزیر نے گھوڑے کی زین کسی اور کسان کے پاس جا پہنچا. دم لینا, گرمیوں کے لمبے دنوں میں کچھ وقت کے لیے دم لینا چاہیے. دم لینا چاہیے, آرام کرنا چاہیے. زبان دینا, زبان دینا وعدہ کرنا. مسلمان زبان دے کر اس سے انکار نہیں کرتا. آگ بگولا ہونا, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ محاورہ ہے. بچے کا جھوٹ سن کر استاد آگ بگولا ہو گیا. تیش میں آنا, غصے میں آنا, غلط بات سن کر ہر کوئی تیش میں آ جاتا ہے. اش اش کرنا, واہ واہ کرنا, کسان کی عقل مندی پر سارے درباری اش اش کر اٹھے. سراہنا, پسند کرنا, تمام درباریوں نے بادشاہ کے فیصلے کو سراہا یعنی پسند کیا. یہ تھے آپ کے بیٹا الفاظ و محاورات اور ان کے جملے. اب آئیے سوال نمبر 5 کی طرف. واحد کی جمع اور جمع کے واحد بنائیں. یہاں پر ہمارے پاس وزیر جو ہے وہ واحد ہے, اس کی جمع بنائیے وزراء. وزیر واحد ہے, اس کی جمع بنائیے وزراء. سوال واحد ہے, اس کی جمع ہوگی سوالات. جواب یہ بھی واحد ہے, اس کی جمع ہوگی جوابات. حدیث یہ بھی واحد ہے, اس کی جمع بنائیے احادیث. افراد یہ آپ کے پاس جو ہے یہ جمع ہے, اس کی واحد بنائیں گے فرد. فرد افراد. دوبارہ دیکھ لیجیے ایک دفعہ. وزیر وزراء, سوال سوالات, جواب جوابات, حدیث احادیث, افراد فرد. سوال نمبر 6 کی طرف آئیے. دی گئی مثال کے مطابق درست مترادف کالم جیم میں لکھیں. اب بیٹا میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں بھی بتایا ہے اپنے کہ مترادف جو ہے ہم معنی الفاظ کو کہتے ہیں. سملر میننگ جو ہیں وہ ہم معنی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم معنی. تو جیسے میں کہوں خوبصورت اور آپ کہیں پیارا, ایک ہی بات ہے نا. اسی طرح بیٹا دیکھیے رحم دل کا آپ کالم جیم میں مترادف تلاش کریں گے. جی رحم دل کا ہے مہربان. ٹھیک ہے, تو رحم دل جو ہے اس کے سامنے لکھیے مہربان کالم جیم میں. حقدار, حقدار کا ہے مستحق. غریب, مفلس, قرض, ادھار, گاؤں, دیہات, بوڑھا, ضعیف, مصیبت, تکلیف, دانا, عقل مند. ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیجئے. رحم دل مہربان, حقدار مستحق, غریب مفلس, قرض ادھار, گاؤں دیہات, بوڑھا ضعیف, مصیبت تکلیف, دانا عقل مند. جی بیٹا یہ تھے آپ کے کالم. اب سوال نمبر 7 کی طرف آئیں جو کہ آخری سوال ہے. وزیر خوش خوش لوٹ گیا. اس جملے میں خوش کا لفظ 2 بار آیا ہے. خوش خوش لوٹ گیا. آپ اس طرز کے مزید 3 لفظ سوچیں اور انہیں جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے, آپ نے سوچنا بھی ہے, میں بھی آپ کو بتاتی ہوں, لیکن آپ نے اور بھی مزید سوچنے ہیں. رنگ رنگ کے, رنگ رنگ کے, رنگ رنگ کے یعنی کہ مختلف. باغ میں رنگ رنگ کے پھول کھلے ہیں. تو رنگ رنگ جو ہے وہ 2 دفعہ آیا ہے یعنی کہ مختلف, ڈفرینٹ. دوڑ دوڑ کر, شادی کی تقریب میں عمران دوڑ دوڑ کر سارے کام کر رہا تھا. اب یہ دوڑ دوڑ کر کہ شادی کی تقریب میں عمران دوڑ دوڑ کر کام کر رہا تھا. رو رو کر, بچے نے رو رو کر برا حال کر دیا یا بچے کا رو رو کر برا حال ہو گیا. ٹھیک ہے بیٹا, یہ تھے مزید میں نے آپ کو 3 بتا دیے. اب آپ نے بھی سوچنے. ٹھیک ہے, تو آپ جب اسکول آئیں گے پھر میں آپ سے پوچھوں گی. یہاں پر بیٹا آپ کو یہ مشق جو ہے یہ مکمل ہو گئی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. پچھلے لیکچر میں ہم نے اس کی پڑھائی کی تھی, اس کے مشق کی سوالات دیکھے تھے, اس کے MCQs دیکھے تھے, اس کی سلیس بھی کی تھی اور تفہیم بھی کی تھی. ٹھیک ہے, تو بیٹا اس لیکچر میں صرف اس کی مشق کی تھی جو کہ مکمل ہو گئی ہے آپ کی. اب ہم نظم کی طرف آئیں گے. مسدس حالی سے انتخاب, مولانا الطاف حسین حالی اس کے شاعر ہیں. ٹھیک ہے, حالی کے اوپر آپ کو تخلص کا نشان نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ آپ نے ضرور لگانا ہے. تخلص کسے کہتے ہیں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکی ہوں. تو اب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں.
اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پہ آ جائیے. جی بیٹا مسدس حالی سے انتخاب. مسدس حالی جو ہے یہ مولانا الطاف حسین حالی کی جو ہے یہ کتاب ہے, اس میں سے آپ کو ایک نظم جو ہے آپ کے سلیبس میں شامل کی گئی ہے. دیکھیے اس کو ہم کیوں پڑھ رہے ہیں, اس کی پہلے تدریسی مقاصد پڑھیں گے. مسدس کی حیت سے متعارف ہو سکیں. اب حیت کسے کہتے ہیں؟ حیت کہتے ہیں اس کے سٹرکچر کو, کہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں 1 2 3 4 5 6 جو ہے یہ مصرے ہیں. جو 6 مصروں پر مشتمل جو ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بند, اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مسدس بند ہوگا. کیا ہوگا؟ مسدس بند ہوگا. اس کے 6 فقرے ہیں. جی نمبر 2, مسلمانوں کے شاندار ماضی سے آغاز ہو سکیں, کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ کتنی دیر تک حکومت کی, ان کے ماضی کیا تھا, ماضی میں انہوں نے وہ کیوں مشہور تھے, ان سب چیزوں کو ہم دیکھ سکیں. اسلام کی برکات جان سکیں, مطالعے کی عادت اپنا سکیں کہ ہمیں مطالعہ کرنا ہے. اب تو آپ کے پاس بیٹا ٹائم ہے, آپ وقت کی قدر کرتے ہوئے آپ جو ہے کوئی بھی کتاب لے لیں, آپ روز اپنی عادت بنائیں کہ آپ جو ہے وہ مطالعہ کیا کریں, اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. خاص الفاظ کی طرف آئیے. تگیس, امی, عجم, توحید مطلق, غلغلہ, افسردہ, ساغر, جویا, فلاحت, یکتا, مصفہ, فرسخ. ٹھیک ہے, یہ تھے اس کے خاص الفاظ. اب آپ بورڈ کی طرف آئیے. تگیس ہسپانیہ کا سب سے بڑا دریا. تگیس کیا ہے؟ ہسپانیہ کا سب سے بڑا دریا ہے. نمبر 2 امی, ان پڑھ. نمبر 3 عجم یعنی کہ غیر عرب, یعنی عرب کے علاوہ غیر عرب. نمبر 4 توحید مطلق, خالص توحید. نمبر 5 غلغلہ, شور, چرچا. نمبر 6 افسردہ. اس نظم میں یہ ختم ہونا, یہ بند ہونا کے معنی استعمال میں آئے گا. ٹھیک ہے, کہ افسردہ ختم ہو جانا یا بند ہونا. نمبر 7 ساغر, پیالہ. نمبر 8 جویا, ڈھونڈنے والا. نمبر 9 فلاحت, کھیتی باڑی. نمبر 10 یکتا, اکیلا, بے مثال. نمبر 11 مصفہ, پاک صاف. نمبر 12 فرسخ, فاصلے کا ایک ماپ, تقریباً 4.5 کلومیٹر. بیٹا یہ تھے اس کے خاص الفاظ جو کہ آپ کی نظم میں دیے گئے تھے. اب ہم اس مکمل نظم کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے. آپ اپنی درسی کتاب کے آخر پہ آ جائیے اور نکالیے صفحہ نمبر 147. مسدس حالی سے انتخاب. دیکھیے امی, ان پڑھ. آبی, پانی میں رہنے والے. آتش کدہ, پارسیوں کی عبادت گاہ, وہ جگہ جہاں عبادت کے لیے آگ جلاتے تھے. بیٹا وہ آگ کا ایک الاؤ تیار کرتے تھے, لکڑیاں جلاتے تھے اور اس کے گرد دائرے کی شکل میں بیٹھ کے جو ہے وہ عبادت کرتے تھے. آتش کدہ, پارسیوں کی عبادت گاہ, وہ جگہ جہاں عبادت کے لیے آگ جلاتے ہیں. بطحا, مکے کی وادی یعنی مکہ معظمہ. پچھڑنا, شکست دینا. توحید مطلق, خالص توحید. تگیس ہسپانیہ کا سب سے بڑا دریا. جا بجا, جگہ جگہ. جویا, ڈھونڈنے والا. چارسو, چاروں طرف. چربا اتارنا, نقل کرنا. تقلید کرنا, پیروی کرنا. خاکی, خشکی پر رہنے والے, خاک کی پیدائش. دھوم, شہرت. ساغر, پیالہ. سرائے, مسافر خانہ. عجم, عرب کے علاوہ باقی دنیا یعنی غیر عرب. غلغلہ, شور, چرچا. فرسخ, فاصلے کا ایک ماپ, تقریباً 4.5 کلومیٹر کی مسافت. فلاحت, کھیتی باڑی. کھلبلی, گھبراہٹ, بے چینی, ہلچل. گرہ میں باندھنا, کسی چیز کو سنبھال کر رکھنا. گرہ میں باندھنا, ٹھیک ہے, کسی چیز کو سنبھال کر رکھنا یعنی یاد رکھنا. گنگا, ہندوستان کا ایک دریا. گھاٹ, دریا کا کنارہ جہاں چوڑائی زیادہ اور پانی کم گہرا ہو, وہاں سے لوگ اکثر پانی لیتے اور کپڑے وغیرہ دھوتے ہیں, اسے کہتے ہیں گھاٹ.
ٹھیک ہے، جہاں پر کیا لوگ کرتے ہیں پانی لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کپڑے دھوتے ہیں. مثل ماند طرح، مصفہ پاک صاف، معبد عبادت خانہ، میکدہ شراب خانہ، ناؤ کشتی، یک بیک فوراً، اچانک، یکتا اکیلا بے مثال. تو بیٹا یہ تھے آپ کے مشکل الفاظ کے معنی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے. اب ہم اس کی پڑھائی کی طرف آئیں گے. صفحہ نمبر آ جائیے. مسدس حالث سے انتخاب. اس کے شاعر جو ہیں مولانا الطاف حسین حالی ہیں اور آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں، ان کی تصویر بنی ہوئی ہے. دیکھیے مولانا الطاف حسین حالی، حالث جو ہے سے یہ اپنا ان کا تخلص ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تخلص کسے کہتے ہیں. شاعر اپنے مکمل نام کی جگہ جو ہے پورے نام کی جگہ اپنے نام کا کچھ حصہ استعمال کرتا ہے، اسے تخلص کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حالی جو ہے اس کا تخلص ہے مولانا الطاف حسین حالی کا. تو یہاں دیکھیے پڑھائی کی طرف آئیے. گھٹائے پہاڑوں سے بتھا کے اٹھی، پڑی چار سو یک بیک دھوم جس کی، کڑک اور دھمک دور دور اس کی پہنچی، اس کی پہنچی جو ٹگیس پہ گرجی تو گنگا پہ برسی، رہے اس سے محروم آبی نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری کھیتی خدا کی. کیا امیوں نے جہاں میں اجالا، ہوا جس سے اسلام کا بول بالا، بتوں کو عرب اور عجم سے نکالا، ہر ایک ڈوبتی ناؤ کو جا سنبھالا، زمانے میں پھیلائی توحید مطلق، لگی آنے گھر سے آواز حق حق. ہوا غلغلہ نیکیوں کا بدوں میں، پڑی کھلبلی کفر کی سرحدوں میں، ہوئی آتش افسردہ آتش کدوں میں، لگی خاک سی اڑنے سب معبودوں میں، ہوا کعبہ آباد سب گھر اجڑ کر، جمے ایک جا سارے دنگل پچھڑ کر، ہر ایک میکدے سے بھرا جا کے ساگر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرہ میں باندھ لیا حکم پیغمبر، کہ حکمت کو ایک گم شدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اس اپنا اسے مال سمجھو. ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ، فلاحت میں بے مثل و یکتا ہوئے وہ، سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت. یہ ہموار سڑکیں یہ راہیں مصفہ، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میلو فرسخ کے برپا، سرے راہ کنویں اور سراہیں مہیا، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، اسی قافلے کے نشاں ہیں یہ سارے. مولانا الطاف حسین حالی کی بڑی خوبصورت جو ہے یہ نظم ہے. تو بیٹا یہ آپ میں نے اس کا سٹرکچر بتایا آپ کو، اس کی حیت کے اعتبار سے یہ مسدس جو ہے یہ آپ کا مسدس بند ہے، 6 مصروں پر مشتمل ہے. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگلی کلاسز میں بھی یہ آپ کا کام آئے گی یہ بات کہ اس کی حیت کیا ہے، اس کا سٹرکچر کیا ہے. ٹھیک ہے، حیت کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ مسدس بند ہے. تو آئیے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں. ابھی صرف آپ نے اس کا مفہوم کرنا ہے. میں نے آپ کو پچھلے لیکچرز میں یہ بات بتائی تھی کہ ابھی آپ کو 6ٹھی اور 7ویں جماعت میں اس کا مفہوم کرنا ہے. جیسے ہی آپ 8th کلاس میں جائیں گے، ٹھیک ہے، 8th جماعت میں جائیں گے تو اس میں آپ کو تشریح کرنی ہوگی. اب مفہوم اور تشریح میں کیا فرق ہے یہ بھی میں بتا چکی ہوں، لیکن میں ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کو شعر پڑھنے کے بعد، شعر ہو یا بند ہو، وہ پڑھنے کے بعد آپ کو جو بات سمجھ میں آئی یہ اس کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے، اور آپ مفہوم میں جو اضافہ کریں گے وہ اس کی تشریح ہوگی. تو ابھی اضافہ آپ نے نہیں کرنا، ابھی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو 2 یا 3 دفعہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو بچے کیا کرتے ہیں اس کو مشکل سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کو بالکل بھی آپ نے ایسا نہیں کرنا. آپ ایک دفعہ جو ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں آپ اچھی طریقے سے سمجھیں، اس کے بعد جو ہے اب 1 یا 2 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کو یاد ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو آئیے بیٹا اپنے نوٹس کی طرف. نوٹس کا صفحہ نمبر کھولیے. جی، صفحہ نمبر 44 بند نمبر 1.
घटा से मुराद काली घटा है। घटा एक पहाड़ों से बथा के उठी। अब यहाँ बथा से मुराद मक्का मुकरमा की वादी है। पड़ी 4 सू यक बयक धूम जिसकी। अब 4 सू का मतलब है चारों तरफ, यक बयक देखते ही देखते, धूम जो है उसकी शोहरत जो है वो फैल गई। कड़क और धमक दूर दूर उसकी पहुंची, जो टगीज़ पे गरजी तो गंगा पे बरसी। जैसे मैंने बताया टगीज़ जो है हिस्पानिया का एक दरिया है और गंगा जो है वो भारत में है, ठीक है। रहे उससे महरूम आबी ना खाकी, हरी हो गई सारी खेती खुदा की, ठीक है। तो यानी कि वहदानियत का पैगाम जो है वो हर तरफ फैल गया। तो आइए इसके मफ़हूम की तरफ। बेटा आप सब जानते हैं कि नज़म का उन्वान लिखना है आपने, ये कौन सी नज़म है, ठीक है। मुसद्दिस हालिद से इंतखाब है ये। शायर का नाम भी लिखना है आपने, ये 1 नंबर का है, ठीक है। तो आपने ये नंबर जो हैं अपने ज़ाया नहीं करने, आपने अच्छे तरीके से इसको याद करना है कि कौन सी नज़म का कौन सा शायर है, ठीक है। और ये जो हमें बंद आ गया या हमें शेर आ गया, ये किस नज़म से आया है। मफ़हूम देखिए, मक्का मुकरमा की वादी से एक काली घटा उठी, जो देखते ही देखते चारों तरफ छा गई और उसकी धूम हर जगह मच गई। दूर दूर तक उसकी शोहरत पहुंच गई, यहाँ तक कि हिस्पानिया के दरिया टगीज़ और भारत में दरियाए गंगा पर खूब खुल कर बरसी। कोई भी इससे महरूम न रहा, यानी कि हर तरफ फैल गई और वहदानियत का पैगाम हर तरफ फैल गया। बंद नंबर 2, किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, हुआ जिससे इस्लाम का बोलबाला। बुतों को अरब और अजम से निकाला, हर एक डूबती नाव को जा संभाला। ज़माने में फैलाई तौहीद मुतलिक, लगी आने घर से आवाज़ हक हक। अब देखिए, किया उम्मियों ने जहाँ में उजाला, ठीक है। उम्मी किसे कहते हैं? अनपढ़ लोग, वो लोग जो अनपढ़ थे और पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उन्होंने इस्लाम का बोलबाला कर दिया, ठीक है। बुतों को अरब और अजम से निकाला, ठीक है। आप जैसे कि जानते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन कौम जो है वो मेले में गई हुई थी, तो हज़रत इब्राहीम जो है कोई बहाना करके जो है वो मेले में नहीं जाते, ठीक है। आपको पता है खाना काबा को बुतों से भरा हुआ था, जो पूरा खाना काबा जो है बुतों से भरा हुआ था। तो एक दिन जो है कौम मेले में गई हुई थी और वो मेले में नहीं जाते, और वो जब वो मेले में गए हुए हैं उनकी गैर मौजूदगी में कुल्हाड़ा पकड़ते हैं और सारे बुतों को पाश पाश कर देते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। और वो कुल्हाड़ा जो है बड़े बुत को नहीं तोड़ते, उसके हाथ में जो है पकड़ा देते हैं। जब कौम मेले से वापस आती है वो कहते हैं ये इन बुतों को किसने तोड़ा है? तो वो कहते हैं ये इसने तोड़ा है, इसके हाथ में कुल्हाड़ा इसने तोड़ा है। तो वो कहते हैं ये तो खुद हिल नहीं सकता, ये तो कुछ कर नहीं सकता, तो ये कैसे जो है वो इनको तोड़ सकता है। तो आप जो कहते हैं कि ये खुद कुछ नहीं कर सकता, तो ये आपकी क्या हिफाजत करेगा? तो आप कुल्हाड़ा उसके हाथ से पकड़ कर उसको भी तोड़ देते हैं। इस तरह आपने जो है खाना काबा को बुतों से जो है वो पाक किया था। तो यहाँ पर उसका हवाला है, लेकिन आप इसके लिए सिर्फ मफ़हूम है। अभी तशरीह में जो है आप अगर करते तो आप इस जो है वाक़े का हवाला देते। अभी सिर्फ आप मफ़हूम कर रहे हैं, तो सिर्फ आप जो है यही लिखेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हर तरफ तौहीद की किरणें फैल गईं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल अहले अरब और अजम बुतों को पूजा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की डूबती नाव को संभाला और हर घर में अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। लगी आने घर से आवाज़ हक हक। आवाज़ हक से मुराद ये है कि हर घर में अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। बंद नंबर 3 की तरफ आएँ। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में। गुलगुला शोर, चर्चा हो गया। हुआ गुलगुला नेकियों का बदों में, यानी कि नेक लोग जो थे वो बद लोगों पर छा गए। पड़ी कुलबुली कुफर की सरहदों में, कुफार में हलचल मच गई। हुई आतिश अफसरदा आतिश कदों में, यानी कि आग की परस्ती जो है वो बंद हो गई, आग ठंडी पड़ गई। लगी खाक सी उड़ने सब माबूदों में, यानी कि सब इबादत खानों में जो है वो खाक उड़ने लग गई, ठीक है। तो दूसरे तमाम मज़ाहिब के इबादत खानों में खाक उड़ने लगी। हुआ काबा आबाद, ठीक है। काबा यानी कि अल्लाह का घर आबाद हो गया। जब हुआ काबा आबाद, सब घर उजड़ कर, जमे एक जा सारे दंगल पिछड़ कर, यानी कि सब एक मरकज़ पर जमा हो गए, खाना काबा। आइए इसके मफ़हूम की तरफ। नेक लोग बद लोगों के ऊपर छा गए और कुफार में हलचल मच गई। आतिश कदों में आग ठंडी पड़ गई और आग की परस्तिश बंद हो गई। दूसरे तमाम मज़ाहिब के इबादत खानों में खाक उड़ने लगी, यानी कि वो बंद हो गए। अल्लाह का घर
جو ہے یعنی خانہ کعبہ جو ہے وہ آباد ہو گیا اور سب ایک مرکز پر جمع ہو گئے۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی۔ بند نمبر 4، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساگر، ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، گرا میں باندھ لیا حکم پیغمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اپنا اسے مال سمجھو۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہر ایک میں کدے سے بھرا جا کے ساگر، کہ مسلمانوں نے اپنے ساگر جام سے بھر لیے۔ ہر ایک گھاٹ سے آئے سیراب ہو کر، انہوں نے اپنی پیاس شراب طہورہ سے جو ہے وہ ہے بجھائی۔ گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، یہ پروانہ جو ہوتا ہے نا یہ روشنی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ٹیوب لائٹ کے گرد چھوٹے چھوٹے جو ہیں پروانے جو ہیں وہ گردش کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، جب وہ جل کر مر جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جان جو ہے اس پہ قربان کر دینا جو ہے اس میں ہی جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی کا مقصد پا لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہے گرے مثل پروانہ ہر روشنی پر، جس طرح پروانہ روشنی پر گرتا ہے۔ گرا میں باندھ لیا حکم پیغمبر کہ حکمت کو ایک گمشدہ لال سمجھو، جہاں پاؤ اسے اپنا مال سمجھو۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کا حکم مانا اور اچھائی کے راستے کو اپنایا۔ دانائی ایک مومن کے لیے ایسا نایاب ہیرا ہے جو جہاں سے ملے اسے اپنا لے۔ دیکھیے مفہوم کو، مسلمانوں نے اپنے ساگر جام سے بھر لیے، انہوں نے اپنی پیاس شراب طہور سے بجھا لی، انہوں نے اپنے پیغمبر کا حکم مانا اور اچھائی کے راستے کو اپنا لیا۔ دانائی ایک مومن کے لیے ایسا نایاب ہیرا ہے جو جہاں سے ملے اسے اپنا لے۔ پوائنٹ نمبر 5 کی طرف آئیے۔ ہر ایک علم کے فن کے جویا ہوئے وہ، یعنی مسلمان جو تھے علم و ہنر میں یکتا تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ ہر ایک کام میں سب سے بالا ہوئے وہ ہر کام میں مہارت حاصل رکھتے تھے۔ فلاحت میں، کھیتی باڑی میں بے مثل و یکتا ہوئے میں وہ ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ سیاحت میں، سیر و سیاحت میں مشہور دنیا ہوئے وہ، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، ٹھیک ہے، کہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی وہ مشہور ہو گئے۔ ہر ایک قوم نے ان سے سیکھی تجارت، ٹھیک ہے، دوسری قوم نے بھی ان سے کئی ہنر سیکھے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کے مفہوم۔ مسلمان علم و ہنر میں یکتا تھے، ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، وہ ہر کام میں مہارت رکھتے تھے، مسلمان ہر کام میں سب سے برتر تھے، کھیتی باڑی میں ماہر تھے، سیر و سیاحت میں بھی ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، دنیا کے دوسرے ملکوں نے کئی ہنر اپنائے، ان کی شان و شوکت ہر جگہ پھیل گئی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک ملک میں ان کی پھیلی عمارت، یعنی کہ ان کی شان و شوکت جو تھی وہ ہر جگہ پھیل گئی، اور دنیا کی دوسری قوم نے ان سے تجارت کے اصول سیکھے۔ آخری بند کی طرف آئیے۔ یہ ہموار سڑکیں، یہ راہیں مصفہ کہتے ہیں پاک صاف، دو طرفہ برابر درختوں کا سایہ، نشاں جا بجا میلو فرسخ کے برپا، سراہیں کنویں اور سرائیں مہیا، سرائیں آرام گاہ، ٹھیک ہے، مسافر خانہ، ٹھیک ہے، جو کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، مسافر وہاں پر آتا ہے، آرام تھوڑی دیر آرام کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ سراہیں آرام گاہ، انہی کے ہیں سب نے یہ چربے اتارے، چربے اتارنا تقلید کرنا، پیروی کرنا، اسی قافلے کے نشاں ہیں سارے۔ ٹھیک ہے بیٹا، مفہوم کی طرف آئیے۔ انہوں نے تعمیر و ترقی کے اہم اقدامات کیے، ہموار سڑکیں بنائیں، پاک صاف راہیں بنائیں جن کے دونوں طرف گھنے درختوں کا سایہ تھا، اور فاصلے کو ماپنے کے نشان بنائے، راستوں میں جگہ جگہ کنویں کھدوائے اور آرام گاہیں بنائیں تاکہ لوگ آسانی سے سفر کر سکیں۔ تمام دوسرے ممالک نے مسلمانوں کی تقلید کر کے، یعنی ان کی پیروی کر کے اپنے لیے ترقی کی راہیں ہموار کی، یعنی کہ ان سے اصول، تجارت کے اصول سیکھے، اور بھی بہت سی باتیں جو ہیں وہ مسلمانوں سے سیکھی۔ تو بیٹا یہ تھا آپ کی نظم جو ہے مسدس خالد سے انتخاب۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، آپ نے اچھی طریقے سے اس کا مفہوم جو ہے وہ سمجھنا بھی ہے اور اچھی طریقے سے اس کی تیاری بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ مکمل ہو گئی ہے۔ تو بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے اس کی تیاری کر لینی ہے، کیونکہ پیپر آپ کے ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے، منتھلی سے سٹارٹ ہونے والے ہیں، اس کی ڈیٹ شیٹ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تو بیٹا آج کا جو ہے لیکچر یہیں پر اس کا اختتام ہوا۔ آج کا میسج میرا یہی ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ خاموشی عالم کی پہچان ہے اور جاہل کی پردہ پوشی ہے۔ جاہل کے لیے یہ ہے کہ وہ خاموش رہے۔ اگر ایک انسان جو ہے وہ اگر جاہل ہے، اگر وہ کم بولے گا
تو دوسرے پہ کیا ہے اس کا اثر پڑے گا کہ یہ کیا ہے اس کا پردہ میں رہے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہی وہ بولے گا تو بولنے سے جو ہے وہ اس کا جو سب کچھ جو ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. تو جاہل کو چاہیے کہ وہ کم بولے. اگلے لیکچر میں بیٹا آپ سے ملاقات ہوگی. اس تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.